نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، محبت نبوی کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ پس وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، تو یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اہم حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان پر یہ بنتا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص حضور پر ایمان لے کر نہیں آتا، وہ جتنے بھی اعمال کرے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کو آخری پیغمبر تسلیم کرے گا۔ تو گویا پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان ایمان لے کر آئے، اور اس معاملے میں جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں وہ اس کو برداشت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کے لیے اسے جو قربانیاں دینی پڑے وہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کی والدہ نے کہا، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اس وقت تک جب تک تم معاذ اللہ محمد کے دین کو چھوڑ نہ دو، کفر نہ کر لو۔ 3 دن تک ان کی والدہ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بے ہوشی کی حالت میں ہو گئیں۔ جب ہوش آیا پھر یہ کہا تم محمد کا دین چھوڑ دو، کفر کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اماں جان تمہارے جتنے حقوق ہیں میں ادا کروں گا، لیکن میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت، آپ پر ایمان لانا اور آپ کے دین کی نصرت اور مدد کو میں ترک نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں بھی یہی حکم ہے کہ والدین کی اطاعت کرو،
لیکن اگر والدین تمہیں کفر کرنے کا، شرک کرنے کا حکم دیں تو وہاں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن کفر کی بات میں، نافرمانی کی بات میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے کر آتے تو اس معاملے میں جو بھی مشقتیں، تکلیفیں آتی وہ انہیں برداشت کرتے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ۔ نمبر 1 ایمان لے کر آؤ، نمبر 2 اس پیغمبر کی تعظیم کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرو، ہر موقع پر آپ کی عظمت کا لحاظ کرو، آپ کا نام نامی، اسم گرامی جب بھی انسان لے تو عقیدت اور محبت کے ساتھ لے۔ تو گویا دوسرا حق مسلمان پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا۔ تیسری چیز ہے وَنَصَرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا۔ دین کی مدد کرنا یعنی دین کی نشر و اشاعت کرنا، اور اس دوران جو تکلیفیں آئیں اسے انسان برداشت کرے۔ جب وہ ایمان لے کر آیا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس دین کو آگے پہنچانا ہے، اور اس میں آنے والی رکاوٹوں اور تکلیفوں کو انسان نے برداشت کرنا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کس طرح برداشت کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر بدر کے معرکے میں حاضر نہ ہو سکے، تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اور کبھی اگر دوبارہ مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہوئی تو انشاءاللہ میں ایسی جواں مردی کے ساتھ اور ایسی شجاعت اور بہادری کے ساتھ میں لڑوں گا کہ دشمن بھی دیکھے گا، انشاءاللہ مسلمان بھی دیکھیں گے، اللہ بھی دیکھے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ حضرت انس بن نضر احد کے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ 80 سے زائد زخم ان کے جسم پہ لگے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ یہ کون ہے، تو ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لا کر حضور کے دین کی مدد کی اور اس میں آنے والی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اس سے انسان اندازہ کر سکتا ہے 80 سے زائد زخم اگر تلوار اور نیزے کے انسان کو لگے اس وقت کیا کیفیت ہوگی، لیکن صحابہ اکرام نے دین کے لیے ایسی قربانیاں بھی دیں۔ میرے اور آپ کا تو دین کی خاطر ناخون بھی نہیں نکالا گیا، اللہ نہ کرے ایسا دن آ جائے، شاید کہیں ایسا نہ ہو ہم دین کو چھوڑ دیں، لیکن صحابہ کی وہ محبت، وہ عظمت اور وہ تقدس تھا کہ ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، آپ کا دفاع کیا، اور فرمایا کرتے تھے میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور پھر لڑتے لڑتے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو گویا تیسرا تقاضا ہے حضور کے دین کی مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا اور اس کا دفاع کرنا، جو قربانی دینی پڑے انسان اس کے لیے تیار رہے۔ حضرات صحابیات کی زندگی میں بھی یہی وصف تھا، مرد ہو عورتیں ہو، دین کی تعظیم کرنا، مدد کرنا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ جس موقع پر جو ضرورت پڑتی یہ لوگ آگے بڑھ کر اس کے لیے ہر ممکنہ قربانی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ خندق کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک جگہ رکھا، اپنی پھوپھی کو بھی وہیں۔ اتنے میں یہودیوں میں ایک شخص یہ سمجھ کر کہ شاید عورتوں میں کوئی ہوگا نہیں تو جا کر ان مسلمان عورتوں کو ہم نقصان پہنچائیں، تو اس نے اسلحہ لیا حملہ کرنے کے لیے، مسلمان عورتوں کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے آگے بڑھا حضرت صفیہ کی نظر پڑی، یہ حضور کی پھوپھی ہیں، انہوں نے خیمے کی بڑی لکڑی اٹھائی اور اٹھا کر لایا اور کافر کے سر پہ جو زور سے مارا، نیچے گرا، سر پھٹا، وہیں وہ مر گیا۔ یعنی مرد تو مرد تھے، حضرات صحابیات میں عورتوں میں بھی
اللہ رب العزت نے ایسی جوانمردی، جانثاری، شجاعت اور بہادری رکھی تھی۔ تو گویا پہلا تقاضا ہے فالذین آمنوا بہ، حضور پہ ایمان لانا۔ دوسرا تقاضا ہے حضور کی تعظیم کرنا۔ تیسرا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور مدد کرنا۔ اور چوتھا تقاضا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ آپ جو قرآن کریم لے کر آئے اس قرآن کریم کی پیروی کرنا۔ قرآن کریم نور ہے، فرمایا اس نور کی پیروی کرنا، یہ چوتھا تقاضا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ حضرات صحابہ اکرام اور سلف کی زندگی میں یہ وصف بھی تھا، قرآن کریم کی تلاوت بھی ان کی زندگی میں اور قرآن کریم پہ عمل بھی۔ وہ کس کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، ان کا تو یہ معمول رہا، وہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اس امت میں صحابہ میں وہ دو صحابہ گزرے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ایسی محبت اور عشق تھا، تو انہوں نے اس تقاضے کو بھی پورا کیا تھا۔ اس امت میں ایسے لوگ آئے جو ایک ایک دن میں پورا قرآن تلاوت کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا، فرمایا کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی بیٹی غمگین اور پریشان تھی۔ فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، کیوں تم غمگین ہو؟ کا معلوم نہیں آگے کیا ہوگا آپ کے ساتھ، قبر کے مراحل کو، آخرت کے منازل کو سوچتی ہوں پریشان ہو جاتی ہوں۔ باپ نے کہا امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا، اس لیے کہ اس کمرے میں 30 سال سے میرا معمول ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتا ہوں، 30 سال سے میں روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں، اس لیے امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا۔ جب زندگی قرآن میں گزری تھی تو آخری وقت بھی زبان پہ قرآن جاری تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا۔ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے۔ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسا تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ جب زندگی نیکی اور اطاعت میں گزرتی ہے تو موت اچھی آتی ہے، خدا نہ کرے زندگی نافرمانی میں، فسق و فجور میں گزر جائے تو پھر موت بھی اسی حالت میں آتی ہے۔ اس امت میں ایسے لوگ گزرے کہ فرض تو فرض، نوافل کا بھی وہ بڑی کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں تفصیلاً ان کے حالات لکھے۔ یہ اس امت کے وہ انسان ہیں، مسجد کا کوئی ستون ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں ثابت بنانی نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نوافل نہ پڑھے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر قبر میں کسی کو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو اے اللہ تو مجھے بھی اجازت عطا فرما۔ جب ان کا انتقال ہوا، علامہ سیوطی رحمہ اللہ شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور میں واقعہ لکھتے ہیں، انتقال کے بعد جب انہیں دفنایا گیا، چند روز کے بعد ان کے قریب کی ایک قبر تھی، اس قبر کو درست کیا جا رہا تھا، اچانک ایک اینٹ ہٹ گئی، اندر نظر پڑی تو تا حد نگاہ قبر کشادہ تھی اور ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یوں نظر اٹھا کر پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، کہا اینٹ رکھ کے بند کر دو۔ کہتے ہم نے دوبارہ اینٹ رکھی، قبر کو بند کر دیا۔ تو زندگی بھر معمول تھا نمازوں کا اہتمام، نوافل کی کثرت، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ نے ان کے اس اہتمام کو باقی رکھا کہ قبر میں بھی اللہ نے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان کی جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت آتی ہے۔ تو یہ چوتھا وصف یہ ہے کہ حضور کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کی پیروی کرنا، اللہ رب العزت اس کا ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ آج مسلمان قرآن کی تعظیم تو کرتا ہے لیکن قرآن کے احکامات پہ نہیں چلتا۔ تعظیم تو ہے، قرآن کریم کو اگر الماری میں رکھتا ہے تو اس کی طرف پش نہیں کرتا، سیدھے سیدھے پیچھے آتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو۔ لیکن اسی قرآن کریم میں 700 سے زائد مقامات پر اللہ حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتا، قرآن چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، محبت کے لیے گھر میں رکھتا ہے، لیکن قرآن میں جن چیزوں کا حکم ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔
اللہ رب العزت فرما رہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس قرآن کی پیروی کرو جو پیغمبر پہ نازل ہوا، اس پہ چلو، جو قرآن حکم دے رہے اس پہ زندگی گزارو۔ قرآن منع کرتا ہے والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ کتنے ہیں جو اس تقاضے پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن حکم دیتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرو، کتنے ہیں جو اپنے دن کا آغاز رب کے مقدس کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں؟ قرآن حکم دیتا ہے پیغمبر کا نام آئے پیغمبر پر درود شریف پڑھو، کتنے جو حضور کے اسم گرامی کا تذکرہ سن کر آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں؟ قرآن حکم دیتا ہے زکوٰۃ دو، کتنے ہیں جو پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ قرآن حکم دیتا ہے شراب سے بچو، جوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کتنے ہیں جو شراب اور جوئے سے بچتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، آج ہم کتنے ہیں جو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا دو، جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو تمہاری نظریں جھک جانا چاہیے۔ کتنے ہیں جو قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ ہمیں حکم یہ دے رہا ہے کہ پیغمبر کے 4 تقاضے، نمبر 1 پیغمبر پر ایمان لاؤ، نمبر 2 اس کی تعظیم کرو، نمبر 3 اس پیغمبر کے لائے ہوئے دین کی مدد کرو، اور نمبر 4 وہ پیغمبر جو قرآن لے کر آیا اس کی اتباع کرو۔ اس قرآن کریم جو پیغمبر کا منشور اور دستور ہے، جو وہ لے کر آیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی اس کے ساتھ بھی محبت اور تعلق تھا، ان کی زندگی بھی گزرتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اس آیت میں ہم سے 4 باتوں کا مطالبہ ہے۔ جب یہ 4 چیزیں کسی کی زندگی میں آ گئیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں جن کی زندگیوں میں یہ 4 چیزیں آئیں گی۔ تو نبوت کے تقاضے یہ 4 باتیں۔ دنیا میں ہر انسان کسی سے محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ انسان یہ محبت کرتا ہے جمال کی وجہ سے یا کمال کی وجہ سے یا احسان کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے تینوں باتیں رکھی تھی۔ دنیا میں محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، یا کمال یا جمال یا احسان، اور اللہ نے اپنے پیغمبر میں یہ تینوں وصف رکھے، کمالات بھی، جمال بھی، احسان بھی۔ بعض لوگ مال کو بھی شمار کرتے ہیں کہ محبت کا ایک سبب مال ہوتا ہے، لیکن مال سبب نہیں ہے، کیونکہ مال کی وجہ سے چاپلوسی تو ہوتی ہے، مال کی وجہ سے دلی محبت نہیں ہوتی۔ دلی محبت ان 3 چیزوں کی وجہ سے، اور اگر مال کو بھی شمار کر دیا جائے تب بھی اصل غنا یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو، اصل غنی اور مالدار وہ ہے جو زیادہ مال لوٹانے والا ہو۔ مال جمع کرنے والا مالدار نہیں ہوتا، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مالدار ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا آپ سے کسی بارے میں سوال کیا گیا ہو اور آپ کی زبان پہ لا آیا ہو، یعنی آپ سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو آپ کی سخاوت اتنی تھی، آپ نے ایک جملہ فرمایا، من ترک مالا فلورثته ومن ترک دینا فعلیہ، جس نے مال چھوڑا ہو وہ تو اس کے ورثہ کا ہے، جس پر قرضہ ہو مجھے بتاؤ، ہم اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ قرضہ ہے مجھے بتانا، مال چھوڑا ہے تو ورثہ میں تقسیم کر دینا۔ عرض یہ کر رہا تھا اگر مال کو شمار کیا جائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دنیا میں سخی تھے کہ آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا، جو کچھ ہوتا آپ دیتے، نہ ہوتا قرض لے کر دیتے، نہ ہوتا کسی صحابی کی طرف رہنمائی کر دیتے، خالی کسی کو نہ بھیجتے۔ محبت کا پہلا سبب ہوتا ہے کمال۔ انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں کمال ہے۔ آج اگر کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کا، کسی انجینئر کا، کسی عالم کا تذکرہ کرتا ہے اس کے کمال کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے یہ سارے کمالات حضور کو عطا فرمائے تھے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں نوشیروہ کا تقاضا ذکر کرتے ہیں اس کے عدل اور انصاف کی وجہ سے، تو اس پیغمبر کے عدل اور انصاف کا کیا کہنا کہ جو یہ جملہ فرما کے چلا گیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹے گا۔ آج دنیا عدل کا تذکرہ کرتی ہے، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر عادل کوئی نہیں۔ آج دنیا اگر ذکر کرتی ہے فصاحت اور بلاغت کا کہ شیخ سعدی فصیح تھا،
لیکن دنیا میں سب سے بڑھ کر فصیح امام الانبیاء گزرے، جن کے ایک ایک جملے سے محدثین نے سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا، جن کے ایک ایک جملے میں معانی کے سمندر موجزن نظر آتے ہیں۔ آج اگر دنیا کہتی ہے، افلاطون کا تذکرہ کرتی ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے، اس پیغمبر کی بصیرت اور حکمت کا کیا کہنا کہ جو تعلیمات لے کر آئے، کل تک وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، آنے والے وقت میں وہ لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بن گئے۔ کل تک وہ لوگ جو اونٹوں کی ریس میں جھگڑا کیا کرتے تھے، معمولی باتوں میں قتل و قتال ہو جاتا تھا، حضور کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا تو انہی لوگوں نے روم اور فارس کو فتح کر دیا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے چلے گئے۔ آج اگر دنیا ذکر کرتی ہے صحبان کا کہ وہ بڑا بلیغ انسان اور بڑا خطیب انسان گزرا، اس امام الانبیاء کا کیا کہنا جن کے جملوں کے ایک ایک جملہ زبان سے سرزد ہوتا تھا، آنے والوں کی زندگیوں کو پلٹ دیتا تھا، صرف ایک ایک جملہ سن کر وہ لوگ رائے ہدایت پر آ جاتے تھے۔ یعنی دنیا کے جتنے کمالات بکھرے ہوئے ہیں، اگر ان سارے کمالات کو یکجا دیکھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوسرا سبب ہوتا ہے احسان۔ انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس نے اس پر احسان کیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہے۔ کوئی آدمی مشکل میں اس کے ساتھ تعاون کرے تو زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے فلاں مشکل میں میرا ساتھ دیا، گھر میں بیماری تھی، مشکلات تھی، اس نے تعاون کیا۔ دنیا میں سب سے بڑے محسن ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا، جن کے واسطے سے ہمیں دین ملا۔ اس سے بڑا محسن کوئی نہیں کہ وہ عورتوں کے لیے بھی محسن، جن عورتوں کی نبوت سے پہلے منڈیاں لگتی تھیں، اس پیغمبر کے آنے کے بعد عورتوں کو مقام یہ دیا، اگر ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت، اگر بیٹی اور بہن ہے تو جو دو کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کی شادیاں کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور اگر بیوی ہے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہوں۔ اس پیغمبر کا احسان مزدوروں پر بھی، کل تک جنہیں لوگ مزدوری نہیں دیتے تھے، اس پیغمبر نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اس پیغمبر کا احسان یتیموں پر کہ جن کے مالوں کو لوگ غصب کر دیتے تھے، اس پیغمبر نے فرمایا انا کافل الیتیم فی الجنت ہکذا، جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ وہ بیوہ عورتیں جن کے مالوں کو غصب کر دیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے، بیوہ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اسے یوں ثواب ملے گا جیسے کہ ایک آدمی ساری رات قیام کرتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو۔ ہر ایک کے آپ نے حقوق بیان کر کے احسانات کیے۔ محبت کا تیسرا سبب ہوتا ہے جمال۔ پہلا سبب ہے کمال، دوسرا سبب ہے احسان، تیسرا سبب ہے جمال، کہ انسان کسی چیز سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ خوبصورت چیز سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ کوئی خوبصورت چیز نظر آئے اپنے گھر لاتا ہے، تتلی کے پروں پر بچھا ہوا پرنٹ دیکھتا ہے، اسے خوبصورت نظر آتا ہے، دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ زمرد یاقوت کے پتھر دیکھتا ہے، اچھے لگتے ہیں، اپنی انگوٹھیوں کی گھروں کی زینت بناتا نظر آتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی اور حسین چیز بکتی بازار میں نظر آئے تو گھر لے کر آتا ہے۔ معلوم ہوا انسان کو حسن سے بڑی محبت، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال بھی عطا فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اللہ نے بنایا تو حضور کو بنایا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے آپ کو ایسا خوبصورت بنایا کہ کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، اور آپ جیسا تو کسی ماں نے کوئی بچہ ہی نہیں جنا۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری بنایا، آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا۔ جیسے انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے میرا چہرہ یوں ہوتا، رخسار یوں ہوتے، آنکھیں ویسی ہوتی، ناک ایسا ہوتا، انسان کے دل میں جو چاہت آتی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت بنایا۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. فرمائے ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے. دنیا کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے. میرا سورج یہ امام الانبیاء، یہ صبح بھی طلوع ہے، شام بھی طلوع ہے. فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنے ہاتھ تو کاٹ ڈالے، لیکن یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں. جس نے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو دیکھا، وہ پہلے ایمان لے کر آیا پھر گردنیں کٹوا دی. وہ پہلے ایمان لے کر آیا اور پھر گردنیں کٹوا دی. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا حسین بنایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں اس پیغمبر کو دیکھوں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. کہتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسجد نبوی پہنچا. میری جیسے نگاہ امام الانبیاء کے چہرے پہ پڑی، فوراً میں سمجھ گیا اتنا خوبصورت انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا. فرماتے رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. میں سمجھ گیا ایسا خوبصورت آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا جس کو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا ہو. آپ کے حسن کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے. ابو رافع یہود کی طرف سے نمائندے بن کر آئے. انہیں بھیجا گیا تھا کہ جا کر دیکھو وہ پیغمبر کون سی شریعت لے کر آئے، جا کر ان سے گفتگو کرو. ابو رافع کہتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام. میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تھا، اللہ نے میرے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی. چہرہ دیکھا ہے، کوئی بات نہیں کی، ابو رافع فوراً مسلمان ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ جنہوں نے نبوت کے چہرے کی رعنائیاں دیکھی تھیں، دیکھنے کے فوراً بعد ایمان لے کر آئے اور ساری زندگی پھر آپ کے لائے ہوئے دین کی انہوں نے نصرت اور مدد کی. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 14ویں رات کا چاند میرے سامنے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں آرام فرما رہے تھے. میں نے فرمایا یا رسول اللہ سر اقدس میری گود میں رکھو. آپ نے رکھا، آرام کر رہے تھے. فرمایا میں 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھتا، نبوت کے چہرے کو بھی دیکھتا. آخر کار ایک جملہ کہہ کر چلے گئے. کہا میں نے 14ویں رات کے چاند میں تو چھائی پائی، لیکن نبوت کے چہرے کو میں نے روشن پایا. کہا میں نے اس میں تو دیکھا مجھے چھائی اور کچھ اندھیرا نظر آیا، لیکن آپ کا چہرہ میں نے روشن اور چمکتا ہوا دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ. میں نے امام الانبیاء کو دیکھا، مجھے ایسے لگے جیسے کہ گویا سورج ان کے چہرے پہ چل رہا. تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا حسین بنایا، آپ سے زیادہ حسین بھی دنیا میں کوئی نہیں آیا. تو محبت کا ایک تقاضا حسن و جمال، کہ انسان حسین چیزوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھی دنیا میں سب سے حسین بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کرتے، فرماتے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بہت لمبا تھا، نہ قد بہت چھوٹا تھا، درمیانے قد والے تھے. ششن الکفین والقدمین، آپ کے ہتھیلیاں اور آپ کے قدمین یہ دونوں کے دونوں گوشت سے پر تھے. جب آپ چلتے تھے اذا التفت التفت جميعا، کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے، صرف انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے. راستے میں چلتے ہوئے جب آپ جاتے کانما ینحط من صبب، ایسا لگتا گویا بلندی سے انسان نیچے کی طرف اتر رہا ہو. آپ کا سر اقدس زخم الرأس، سر مبارک بڑا تھا. سر کا بڑا ہونا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے. زخم القرادیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ مبارک مضبوط تھے اور آپ کا ہر جوڑ کی ہڈی بڑی ہی مضبوط اور طاقتور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کوئی بال نہیں سوائے طویل المسربہ، بالوں کی ایک باریک لکیر تھی جو سینے سے شروع ہوتی ناف تک آتی. اس کے علاوہ آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں تھے. آپ کا چہرہ انور کیسا تھا؟ فرمائے کہ ایسا لگتا تھا حضور کا چہرہ جیسے کہ 14ویں رات کا چاند کھلا ہوا ہو. فرمانے لگے لم ار شیئا قبلہ ولا بعدہ احسن منہ، میں نے حضور جیسا خوبصورت نہ حضور سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ حضور کے بعد میں نے کسی کو دیکھا. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں اوصاف بدرجہ اتم عطا کیے تھے، جمال بھی، کمال بھی اور احسان بھی.
جب ایسا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا، اب اس کا تقاضا ہم سے کیا بنتا ہے؟ تو دو تقاضے ہم سے لازمی ہیں۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کا دفاع کرنا، آپ پر کوئی اشکال اعتراض کرے اس کا دفاع کرنا، آپ کا تذکرہ عقیدت اور محبت سے کرنا۔ دنیا میں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تقاضا بار بار کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان جس سے محبت رکھتا ہے بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جسے حضور سے محبت ہوگی وہ اپنے ہر جملے میں بار بار آپ کا تذکرہ کرے گا۔ محبت کا ایک تقاضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی جب بھی آئے تو حضور پہ درود شریف پڑھنا۔ درود شریف وہ حکم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اللہ کا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ اندازہ کرو درود شریف کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے معصوم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی حکم دیا امام الانبیاء پہ تم درود پڑھا کرو۔ اس لیے زندگی کے اندر ایک وصف لے کر آئیں، ہر دن کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف۔ حضرات سلف میں اس کا بڑا معمول رہا، جتنا کوئی درود پڑھتا ہے حضور تک پہنچتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر یہ درود پڑھا، آپ کے لیے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، دل میں حضور کی محبت بڑھتی ہے، حضور سے تعلق نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے تو یہ درود میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ جو بھی درود پڑھے گا وہ فرشتے میرے تک اس درود کو پہنچاتے ہیں۔ جتنا درود حضور تک پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی سے محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیں اگر دنیا میں کوئی آدمی آپ کو بار بار آپ سے تعلق رکھے، سلام کرتا رہے، ہدیے بیچتا رہے، تحفے تحائف دے، انسان کو محبت ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے، ہر دوسرے دن مجھ سے پوچھتا ہے، میسج پہ سلام بیچتا ہے، خیر و عافیت کا پتہ کرتا ہے، تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے جو امام الانبیاء کو ہدیے میں درود شریف پڑھتا ہے۔ حضور کو مال اور دولت کی ضرورت نہیں، اور یہ درود پڑھنے سے ہمارا اپنا مقام بلند ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمتیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ انسان بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور میرے اوپر درود نہ پڑے۔ درود پڑھنے میں تو پیسہ بھی نہیں لگتا، اتنا وقت بھی نہیں لگتا، پھر بھی انسان اپنے پیغمبر پہ درود نہ پڑھے، اتنے احسانات کے باوجود آپ نے فرمایا یہ تو بڑا بخیل انسان ہے۔ حضرات سلف میں درود کا کتنا اہتمام تھا، میں چند مختصر واقعات عرض کرتا ہوں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، علامہ سخاوی نے اس میں بہت سے واقعات لکھے، اسی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا حج کے سفر میں ایک نوجوان مجھے راستے میں ملا، وہ جب بھی قدم رکھتا تو کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر اگلا قدم رکھتا پھر کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ رحمتیں نازل ہوں امام الانبیاء پر اور آپ کی آل پر۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ زندگی میں پہلا انسان جو ہر قدم پر امام الانبیاء پہ درود پڑھتا ہے۔ میں اس نوجوان کے قریب گیا، میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ وصف عطا کیا ہے، آپ ہر قدم پہ درود پڑھتے ہو، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے یا عشق و محبت ہے؟ اس نوجوان نے واقعہ سنایا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس نے کہا میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ جا رہا تھا، اور ہم حج کے لیے جیسے ہی بیت اللہ میں پہنچے اچانک ایسا ہوا کہ میری والدہ نیچے گر گئیں، ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، جسم کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا، مفلوج ہو گئیں، فالج کا اٹیک ہوا، بالکل حرکت بھی نہیں کر سکتی، اور جسم بھی گویا اپاہج ہو گیا۔ میں پریشان اور میں حیرت میں پڑ گیا، حج کے ایام بالکل قریب ہیں اور والدہ کی ایسی بیماری کہ وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتی،
فالج کا ایسا اٹیک کہ اب تو ان کے جسم کو حرکت دینا بھی مشکل. میں ہلاتا، والدہ کوئی جواب نہ دیتی. چہرہ سیاہ، جسم سیاہ، جسم سے طاقت ختم ہو گئی. کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو ایک کنارے پہ رکھا مسجد حرام میں، اس کے اوپر چادر ڈالی، 2 رکعت نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا میں نے شروع کر دیا. میں درود پڑھتا رہا. اسی دوران میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب دیکھا کہ ایک میں نے نور دیکھا. نور کے اندر میں نے نہایت حسین اور جمیل ایسا خوبصورت انسان کہ میں نے دنیا میں نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد میں نے دیکھا. تو میں نے دیکھا، وہ آئے، مجھ سے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا میری والدہ بڑی بیمار ہیں، حج کا سفر ہے، خدا نہ کرے اگر یہ بیمار رہیں تو حج تو نہیں کر سکیں گی، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، آپ دعا کرو اللہ رب العزت ان کو شفا دے دے. کہتے ہیں خواب کے دوران اس نورانی شخص نے میری والدہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جسم پہ ہاتھ پھیرا، فوراً ہی جسم بالکل ٹھیک ہو گیا، چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا. کچھ پڑھ کے پھونکا، میری والدہ سے کہا کھڑی ہو جاؤ، وہ فوراً خواب میں کھڑی ہو گئی. کہتے میں بڑا خوش ہو گیا کہ میری والدہ بالکل تندرست اور ٹھیک ہو گئی. میں نے پوچھا تم کون ہو کہ اللہ نے میری مدد کے لیے تمہیں بھیجا ہے. کہا میں تمہارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر تم درود پڑھتے رہے. تم نے اتنی کثرت کے ساتھ درود پڑھا کہ وہ درود میرے اوپر پیش ہوتا رہا. میں نے اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی میں ان کی مدد کے لیے جاؤں. اللہ رب العزت نے اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگنا تھا، اللہ نے ان کی والدہ کو ٹھیک کر دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان درود شریف کثرت سے پڑھے، زندگی کا معمول بنا دے. آج ہماری زندگیوں میں ہر ٹائم زبان پہ باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں، سیاسی باتیں، ایک کا تبصرہ دوسرے کا تبصرہ. ان چیزوں کو ترک کریں. زبان پر یا رب کا کلام ہو یا امام الانبیاء پر درود ہو. امام سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی اسی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع میں واقعہ لکھا. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث تھے، محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ. زندگی پر معمول تھا کبھی 500 کبھی 1000 مرتبہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ایک دن میں درود پڑھتا رہا، میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا. خواب میں نے کیا دیکھا، اچانک میرا کمرہ بالکل روشن ہو گیا، یوں چمکنے لگا جیسے کہ ساری دنیا کے دیے لا کر میرے کمرے میں رکھ دیے ہوں، یوں میرا کمرہ چمک رہا تھا. اچانک میں نے ایک حسین اور جمیل شخص کو دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کوئی حسین نہیں دیکھا تھا. وہ میری طرف آگے بڑھے، میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا. میں نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ جس پر تم درود پڑھ رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں. آگے بڑھو، جس رخساروں سے تم میرے اوپر اتنی کثرت سے درود پڑھتے ہو، میں چاہتا ہوں ان ہونٹوں اور رخساروں کو بوسہ دے دوں. میں نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا یہ کیا مقام، میری کیا حیثیت کہ آپ میرے ہونٹوں کو بوسہ دیں. فرمایا نہیں، تم نے میرے اوپر بڑی کثرت کے ساتھ درود پڑھا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہوئے اور حضور نے میرے ہونٹوں کو اور میرے رخسار کو بوسہ دیا. فرمایا تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی، سارا کمرہ خوشبو کے ساتھ معطر تھا. اس دن کے بعد سے لے کر مہینوں تک ان کے ہونٹوں سے اور رخساروں سے خوشبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا تو اللہ رب العزت نے نوازا. درود بھی وہ پڑھیں، درود ابراہیمی، جو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے. یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس درود کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ حضور نے سکھایا. ایک وہ درود ہے جو انسان اپنی مرضی سے پڑھے اور ایک وہ درود ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا. علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئی اور حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا میں نے گزشتہ رات خواب دیکھا اور میں خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے میری بیٹی خواب میں نہیں آتی. رشتہ دار خواب میں آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، لیکن میں نے آج تک اپنی بیٹی کو نہ دیکھا. میں چاہتی ہوں دیکھ لوں میری بیٹی کس حالت میں ہے. تم مجھے کوئی عمل بتاؤ کہ مجھے اپنی بیٹی کی زیارت ہو جائے. حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں بتایا عمل. فرمایا کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو اور اس نماز میں تم ہر رکعت میں سورہ تکاثر پڑھو. 4 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنا اور اس کے پڑھنے کے بعد تم باوضو ہو کر بستر پہ آنا. تم باوضو ہو کر بستر پہ آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے سو جانا. تو امید ہے انشاءاللہ تمہیں خواب میں اپنی بیٹی کی زیارت ہوگی.
علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل مجرب ہے، آج بھی اگر کوئی یہ چاہے کہ اسے اپنے والدین کی، مرحومین کی خواب میں زیارت ہو تو وہ شب جمعہ میں 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر تلاوت کرے، باوضو ہو کر بستر پر آئے، درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائے، امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے وہ جس کو چاہے گا اسے خواب میں دیکھے گا۔ اب اس عورت نے اسی طرح کیا، درود شریف پڑھتے ہوئے سو گئی تو خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جب اس نے دیکھا تو بیٹی بڑی تکلیف میں تھی، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں زنجیریں تھیں، سارے جسم پہ آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ تکلیف کی وجہ سے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اماں جی تم مدد کرو، میں بڑی سخت اذیت میں، آزمائشوں میں ہوں۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھیں۔ اب یہ خاتون جب صبح اٹھی بڑی پریشان اور غمگین ہو گئی کہ میں نے بیٹی کو اس حال میں دیکھا۔ اگلے دن اپنی بیٹی کے لیے صدقہ خیرات بھی کیا، تلاوت بھی کرتی رہی۔ اگلے دن حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت قائم ہے اور ایک لڑکی عرش پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد خدام ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک تاج رکھا ہوا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس نے مجھے خواب میں سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا، تم کون ہو؟ کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو عورت آپ کے پاس آئی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اس عورت نے تو مجھے یہ کہا کہ تم عذاب میں مبتلا ہو، بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں، جہنم کی آگ میں تو تمہیں بہت حشاش بشاش جنت میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے سر کے اوپر تاج نظر آ رہا ہے، چہرہ روشن ہے، خدام آگے پیچھے ہیں، حالانکہ تمہاری والدہ نے تو کچھ اور بیان کیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا میری ماں نے جو کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا، میں اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی، لیکن گزشتہ کل ایک شخص قبرستان آیا، وہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرتا تھا، جیسے قبرستان میں داخل ہوا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا اور دعا کی کہ اے اللہ یہ درود تمام مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور اے اللہ یہ جتنے مردے ہیں ان سے عذاب کو دور کر دے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اس کے درود شریف کی وجہ سے اللہ نے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی، درود شریف کی وجہ سے سب کی مغفرت کر دی۔ اور آج جو تم نے مجھے یہ اعزاز و اکرام میں دیکھا، اس حالت میں دیکھا، یہ اس آدمی کے درود پڑھنے کی وجہ سے تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے درود شریف میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کا معمول بنائے، اپنی زندگی میں ایک وقت مقرر کرے کہ اس وقت میں درود شریف کا اہتمام کثرت کے ساتھ رکھیں۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، ٹائم اوپر جا رہا ہے۔ اسی علامہ سخاوی نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ امام ابو بکر بن مجاہد بن مقری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں درس دے رہا تھا، اچانک میرے درس میں ایک بوڑھا آدمی آیا، اس کا لباس پھٹا ہوا، امامہ پھٹا ہوا تھا، گرد و غبار تھا، غمگین اور پریشان تھا۔ آتے ہی مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، کہا تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے۔ ابو بکر بن مجاہد مقری کہتے میں اکیلے میں ملا، اس نے کہا میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور گھر والی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کوئی نہیں، بچے کے لیے کوئی نہیں، گھر میں راشن کوئی نہیں، آپ دعا کرو اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دے۔ یہ انسان بڑا متقی اور نیک صالح آدمی تھا، درود پڑھنا اس کی زندگی کا بھی معمول تھا۔ ابو بکر بن مجاہد مقری کہتے میں نے اس کی بات سنی، میں غمگین ہوا، کاش میرے پاس اتنے ہوتے میں اس کے ساتھ تعاون کرتا۔ کہتے ہیں اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی میں اسی وقت نیچے لیٹا، جب سو گیا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جاؤ اور اس وقت کا جو وزیر تھا علی بن عیسیٰ کا اس کے پاس جاؤ اس کو جا کر میرا سلام کہو اور اس کو کہو تو ہر رات شب جمعے میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑھتا تھا، لیکن اس مرتبہ تو نے 700 دفعہ پڑھا اور اس کے بعد تجھے بادشاہ نے بلایا تو بادشاہ کے کام میں چلا گیا، باقی دفعہ درود تو نے بعد میں پڑھا۔ کہا جا کر اس کو یہ بتا میں تیرے درود سے خوش ہوتا ہوں اور اس کو میرا سلام بھی بھیجو اور کہو اس آدمی کے ساتھ 100 دینار کا تعاون کرے۔ ابو بکر بن مجاہد مقری کہتے میں گیا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچا، جیسے پہنچا میں نے کہا کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ دور کے بڑے محدث تھے، فرمایا حضور نے ان کو بھیجا ہے کہ تم انہیں 100 دینار دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل بتایا کہ تم حضور پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ اس نے جب یہ ساری بات سنی سمجھ گیا بالکل سچ کہہ رہے کہ واقعی میں ہر جمعرات میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں
اور میں نے 700 دفعہ گزشتہ جمعرات میں پڑھا، پھر 300 دفعہ بعد میں پڑھا، وہ بڑا خوش ہوا کہ حضور کو میرا درود پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کہا۔ وزیر اٹھا، اپنی نشست پر ابو بکر بن مجاہد مقری کو اور اس بوڑھے آدمی کو بٹھایا، اپنے خادم سے کہا جاؤ 100 دینار لے کر آؤ۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ تھیلی میں 100 دینار ڈالے اور لا کر اس بابا کو دیے، کہا تمہارے ساتھ تعاون کا مجھے حضور نے کہا ہے۔ پھر کہا 100 دینار لاؤ۔ 100 دینار لائے، ابو بکر بن مجاہد کو دیے، کہا تمہیں خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، تمہارے واسطے سے حضور کا سلام مجھے پہنچا، 100 دینار اسے دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے گھر گئے، 100 دینار اور لے کر آئے، کہا تمہاری وجہ سے حضور کا سلام مجھے پہنچا، امام الانبیاء میرے درود سے خوش ہوئے۔ پھر 100 دینار لے کر آئے، پھر اس کو دیے۔ پھر اٹھے گھر گئے، 100 دینار لے کر آئے، پھر اس کو دیے۔ 10 مرتبہ اٹھے، 1000 دینار لے کر آئے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، کروڑوں روپے مالیت آج کے دور میں۔ 1000 دینار لا کر اس بوڑھے کے سامنے رکھ دیے۔ پھر گھر گئے تو گھر میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ کہا اللہ کی قسم اگر اس سے زیادہ ہوتا تو میں اس کو یہ بھی دے دیتا۔ تو اندازہ کریں اس واقعے سے کہ انہیں کتنی محبت تھی، حضور سے کیسا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پر 1000 دینار کا ہدیہ دے دیا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، حضور سے محبت کا ایک تقاضا آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔